السلام علیکم گائز، میں محمد شکیل انجم۔ گائز آج کی جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے کلاسیکل پوئٹری۔ کلاسیکل ایج کا جو آغاز ہے وہ ہوتا ہے 12,000 BCE اینڈ اینڈ ہوتا ہے 455 CE۔ BCE مین بیفور کامن ایرا اینڈ CE مین کامن ایرا۔ اس کا مطلب ہے کلاسیکل ایج کا جو آغاز ہے وہ بیفور کامن ایرا مطلب کامن ایرا سے پہلے ہوتا ہے، اور اس کا اینڈ 455 CE مطلب کامن ایرا کے آغاز پہ ہی ہو جاتا ہے۔ اینڈ اگر اس دوران بات کریں تو یہاں پہ ہمیں پوئٹری کی دو طرح کی کلاسیفیکیشن ملتی ہیں۔ نمبر 1 رومانٹک پوئٹری اینڈ کلاسیکل پوئٹری۔ گائز اگر ہم رومانٹک پوئٹری کو تھوڑا سا ایکسپلین کریں تو رومانٹک پوئٹری میں سب سے زیادہ جو ایکسپلین کیا گیا ہے اس پوئٹری میں جو انکرج کیا گیا وہ ہے ایموشنز کو، پیشن کو، امیجینیشنز کو۔ اور اس میں سب سے بڑی بات یہ ہے کہ جو ورڈز کا استعمال کیا جاتا ہے اس کی رومانٹک پوئٹری میں جو ورڈز کا جو استعمال کیا گیا ہے وہ بالکل نیچر کے عین مطابق ہے۔ کوئی آرٹیفیشل اس میں ورڈ یوز نہیں کیا گیا، جو نیچرلی ورڈ ہے وہی یوز کیے گئے ہیں۔ اینڈ اس جو یہ پوئٹری تھی، اس پوئٹری کے جو پوئٹس تھے وہ موسٹلی انٹرسٹڈ تھے نیچر میں، یہ سپر نیچر اور مسٹیریس پاور پر یقین رکھتے تھے۔ اس رومانٹک پوئٹری میں یہ بات ہے۔ رومانٹک پوئٹری it encourages emotion, passion and imagination. It is mostly interested in nature and believe on supernatural power and mysterious power. And the words used in romantic poetry are simple and very and according to nature. اب بات کرتے ہیں کلاسیکل پوئٹری کی۔ بس کلاسیکل پوئٹری میں ہمیں دو چیزیں سمجھنے میں ملتی ہیں، ایک ہے کلاسیکل پوئٹری، ایک ہے نیو کلاسیکل پوئٹری۔ اگر ہم کلاسیکل پوئٹری کی بات کریں، کلاسیکل پوئٹری میں جو پوئٹس تھے وہ اس میں جو پوئٹری تھی وہ اکارڈنگ ٹو کلاسیکل پوئٹری بیسڈ تھی انٹیلیجنس پہ، اٹ بیسڈ آن ریزن اینڈ there is no in classical poetry there is no place for emotion and imagination. اسٹائل آف رائٹنگ واز آرٹیفیشل۔ رومانٹک پوئٹری میں نیچرلی تھا اسٹائل آف رائٹنگ، اینڈ کلاسیکل پوئٹری میں اسٹائل آف رائٹنگ واز آرٹیفیشل۔ اینڈ ان دس دا پوئٹ ہیو اسپیشل اپروچ اینڈ آبجیکٹو اپروچ ٹو لائف۔ ان کلاسیکل پوئٹری دیر از اے مورل ٹو ٹیچ۔ اب بات کرتے ہیں نیو کلاسیکل پوئٹری یا نیو کلاسیکل پوئٹری کیا ہے۔ گائز اٹ بیسیکلی بیسڈ آن ٹاؤن لائف۔ In new classical poetry, Pope mostly make fun of artificial life and mostly said that it is originated when Coleridge Wordsworth published literary beds, but it is not true. After this, Williams published Song of Innocence, and in 1789 it give importance to imagination and emotions. It based on rural life and town life. اب بات کرتے ہیں کہ کلاسیکل پوئٹری اصل میں ہے کیا۔ The term classical poetry is commonly defined in two very different ways. Some people use the words classical or classic to refer the poetry that stood the test of time and is still considered great decades or centuries after the poems were first written. Others use the term classic poetry to refer to poems written in a style called classicism. Classicism refers to ancient Greek and Roman poems that are widely considered to have achieved a level of excellence that rarely been replicated through history. That said, the same definition is also used to describe more recent poems written in a style that attempts the style Greek and Roman poets used. This became a common aim of poetry around 780 to 900 CE, मतलब before Common Era, and again in 17th and 18th century in Europe. اب بات کرتے ہیں کہ کیا کلاسیکل پوئٹری کو پڑھنا واقعی اتنا امپورٹنٹ ہے؟ جی بالکل، کیونکہ پوئٹری از سو امپورٹنٹ بیکاز اٹ ہیلپ اس ٹو انڈرسٹینڈ اینڈ اپریشیٹ دا ورلڈ اراؤنڈ اس۔ اب گائز ہم بات کرتے ہیں اس کے کریکٹرسٹک کے، آخر کلاسیکل پوئٹری کے کون کون سے کریکٹرسٹک ہیں۔ سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں پیشن اینڈ تھاٹ۔ میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ کلاسیکل پوئٹری میں
جو پوئٹس ہوتے ہیں ان کو ایک آبجیکٹیو اپروچ حاصل ہوتی تھی ہر چیز پر، اور دوسرا ان کے انٹیلیجنس اور یہ بیسڈ آن ریزن، ہر بات یہ ریزن کو دیکھ کے ہی بیان کرتے تھے. اب دیکھیں کلاسیکل پوئمس ٹپیکلی کنسسٹ آف اے کمبینیشن آف تھاٹ اینڈ پیشن. Emotion are analyzed from an intellectual standpoint and passion is balanced out with reason and rationalization. Next ہے concentration in classic poetry. Concentration means focus on an idea or a point. Concentration when referred to in term of a classical poetry means to focus on an idea or a point of argument. Many classical poets such as Virgil, Alexander Pope, Homer and Geoffrey Chaucer used principal arguments that ran throughout their poems as the central theme. Next ہے wit. Wit gives logical meaning. Wit is revealed in the paradoxes utilized in classical poetry to explain underlying meaning. Underlying meaning کو یہ بیان کرتا ہے. Wit can be subtly in classical poems or Augustan poetry, a type of classical English poetry, was a particular known for its fondness of wit and the urbane, often in regard to Roman values. Next ہے ہمارے پاس conceit. It means comparison. It may be the foremost characteristic of classical poetry. Conceit is essentially a smile or comparison between two things that are not like. When reading a conceit in classic poems, is poetry considered art or literature? کیا ہے پوئٹری کو آرٹ کہنا یا لٹریچر کہنا صحیح ہوگا؟ ایکچولی گائز پہلے آرٹ تھا پھر اس کے بعد لٹریچر. Given the many different forms of poetry that have evolved, determining whether poetry is art or literature can be a question of grade. The origin of the word poetry comes from the ancient Greek, which means create. So guys پہلے آرٹ تو اس کو لٹریچر کہنا ٹھیک نہیں ہوگا. گائز اب ہم بات کرتے ہیں کچھ کلاسک امریکن پوئٹس کے بارے میں، جن میں موسٹلی زیادہ تر جو زیادہ فیمس ہیں ان میں رابرٹ فراسٹ، والٹ وٹمین، ایملی ڈکنسن اینڈ ایڈگر ایلن پو، ای کامنگ اینڈ ٹی ایس ایلٹ بہت زیادہ فیمس ہے. امید کرتا ہوں گائز کہ آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. تو گائز پلیز ہمارے چینل کو لائک اینڈ سبسکرائب ضرور کیجیے گا.